الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له على رجل حق فمن أخره كان له بمثل يوم صدقة كان له لكل يوم صدقة رواه أحمد أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، گزشتہ 2 جمعوں سے اور آج تیسرا جمعہ ہے، ایک سلسلہ ایسا چل رہا ہے گناہوں کا جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ ان گناہوں کی جن کو گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا، ایک بڑی لمبی فہرست ہے جن کو گزشتہ 2 جمعوں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی جانے انجانے میں امت مسلمہ، ہمارا معاشرہ، ہم اور آپ اس میں ملوث ہو جاتے۔ ان کے بتانے کا مطلب اور مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں۔ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہاں یہ گناہ ہیں جو ہم سے جانے یا انجانے میں ہو چکا ہے یا ہم کر رہے ہیں، تو پھر اس کے توبہ اور تلافی کی ہمیں توفیق انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ بھائی ہم نے ایک آدمی کا دل دکھایا ہے، ہم اس سے اسی دنیا کے اندر معافی تلافی کر لیں، ورنہ آخرت میں تو ہمارا انجام پکڑ میں آ ہی جائے گا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ظلم کی ایک اور کڑی، جس کو ہمارے معاشرے میں چالاکی، ہوشیاری کا نام دیا جاتا ہے، وہ ظلم ہے کسی سے ادھار اور قرض لے کر کے غائب ہو جانا۔ کسی سے ادھار لے لینا، کسی سے قرض لے لینا اور پھر اس کو واپس نہ کرنا، ٹال مٹول کرنا، یہ ایک ایسا بڑا گناہ ہے جو انتہائی سنگین ہے، جو بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سے حضرات ایسے ہیں جو کسی سے ادھار تو لیتے ہیں، قرض تو لیتے ہیں، لیکن دینے کا نام نہیں لیتے، اور اس لینا اور نہ دینے کو بڑی ہوشیاری اور اپنی چالاکی کا نام دیتے۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم اس موضوع پر دیکھیں کہ قرض دینا، چونکہ ماحول ایسا ہے اس لیے ہر کوئی آدمی کتراتا ہے دینے سے کہ ہم اس کو دیں کم یا زیادہ، اور سامنے والا چونکہ دے گا نہیں
لے کر کے غائب ہو جائے گا، ہمارا پیسہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ایک عام آدمی بھی دینے سے کتراتا ہے، جبکہ قرض دینے کے بہت فضائل۔ ابھی حدیث میں نے پڑھی، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ اجر، من کان لہ علی رجل حق، ایک آدمی ہے، کسی دوسرے آدمی پر اس کا حق ہے، یعنی اس نے قرض دیا ہوا ہے، مقروض کو، فمن اخرہ، اگر مقروض کو، جس کو قرض دیا ہے، وہ قرض دینے والا مہلت دے کہ چلو ٹھیک ہے 2 مہینے میں ادا کر دینا، وہ 2 مہینے کی مہلت مانگ رہا ہے، چلو تو ٹھیک ہے تم 4 مہینے میں ادا کر دینا، 4 مہینہ گزر گیا اور نہیں ادا کر پا رہا ہے، ٹھیک ہے 8 مہینے بعد تم دینا، کوئی مسئلہ نہیں، مہلت دینا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدنی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے مقروض کو مہلت دے تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ جتنا وہ قرض دیا ہے روزانہ کے حساب سے اس قرض کے مطابق اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، جب تک کہ وہ لوٹا نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ قرض دیا ہوا ہے اور اس کو 2 مہینے کی مہلت دے دی، تو روزانہ 2 مہینے تک آپ کو 1 لاکھ صدقے کا ثواب فری میں ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے قرض دینے کی۔ بعد میں 2 مہینے بعد تو آپ کا 1 لاکھ آنے والا ہے ہی، دے دے گا وہ، لیکن یہ پچھلا 2 مہینہ اس کو ہر دن دیے ہوئے کے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ قرض کی اتنی فضیلت ہے دینے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دے اور قرض میں اس کو ایسا جانور دے جو دودھ دینے والا ہو، ایسا جانور اس کو ادھار دے دیا، ٹھیک ہے لو تم اس کو جلاؤ کھلاؤ، 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد میں اس کو دے دینا، اور ارادہ یہ ہو کہ اس کے دودھ سے وہ فائدہ اٹھائے، ایسا قرض دیا۔ او ورقن، یا جو وہ قرض دے رہا ہے وہ پیسے اور روپے کے قبیل سے کسی کو روپیہ پیسہ ادھار دے دیا، یا کسی آدمی کو بھولے ہوئے کو راستہ بتا دیا، کوئی نابینا ہے روڈ کراس کر رہا ہے، راستہ چل رہا ہے، اس نابینے کا ہاتھ پکڑ کر کے راستہ کراس کر دینا، راستہ پہنچا دینا، اس کے منزل پر پہنچا دینا، یہ اتنا بڑا ثواب ہے تینوں چاروں کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ قرض دینے کے کتنے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ضرورت مند کی دنیا میں ضرورت کو پوری کرے، وسعت دے، آسانی اور سہولت کا معاملہ کرے، تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، سہولت اور نرمی کا معاملہ فرمائے گا، اور ایک ایسے دن میں جب کہ لوگ حشر کے میدان میں سایہ تلاش کر رہے ہوں گے، اس قرض دینے والے کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ دیکھو قرض دینا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ کسی ضرورت مند کی اس کی عزت نہ جائے، اس کی جان نہ جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، وہ آپ سے قرض مانگ رہا ہے اور ان فضیلتوں کو سمجھتے ہوئے کسی نے قرض دے دیا، کتنا بڑا ثواب۔ لیکن حال ہمارے معاشرے کا اب یہ ہو گیا ہے کہ ایک آدمی ثواب کی نیت سے دیتا ہے اور لینے والا لے کر کے چمپت ہو جاتا ہے، رفو چکر ہو جاتا ہے، پھر تو قیامت میں ہی اس سے ملاقات ہوگی۔
اور اگر کبھی بیچ میں ملاقات ہو بھی گئی، اس نے مطالبہ بھی کر لیا تو کیا کہتا ہے کہ مر نہیں نہ گیا ہوں، ابھی زندہ ہوں نہ، دے دوں گا نا۔ اتنا دوڑاتا ہے، تھک ہار کر کے دینے والا بیچارہ توبہ کر لیتا ہے کہ آئندہ کسی کو قرض بالکل نہیں دوں گا، نہیں تو یہی حال ہوگا ہمارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے قرض لیا ہو، یہ تو دینے والے کی فضیلت تھی، قرض لینے کا برا انجام کیا ہوتا ہے؟ قرض لینے والے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، اپنا سب کام کر رہا ہے، صرف وہ قرض کو واپس نہیں کر رہا ہے، مطل الغنی یہ ظلم، ایسا آدمی ظالم ہے۔ وسعت اور حیثیت کے باوجود بھی، سہولت کے باوجود بھی وہ قرض والے کو قرض لوٹا نہیں رہا ہے، اس کو لٹکا رہا ہے، اس کو دوڑا رہا ہے۔ ایسا آدمی دنیا میں ظالم ہے۔ ظالم کا انجام بھیانک ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرض ہی اس نیت سے لیتے ہیں کہ ہم اس کو دیں گے نہیں، اپنا کام کر لیں گے، بس چھٹی، اسی میں اپنی مہارت سمجھتے ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی آدمی قرض اس نیت سے اگر لیتا ہے کہ آئندہ دینا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر ایسے حالات ڈال دیتے ہیں، ایسی آفت اور مصیبت ڈال دیتے ہیں کہ پھر وہ برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لو دنیا کے اندر جو قرض لے کر کے اپنا کام چلاتے ہیں، ہوشیاری اور چالاکی سمجھتے ہیں، سال بھر پہلے مقروض نہیں تھے، لیکن 5 سال میں انہوں نے قرض 50 لاکھ کا لے لیا، لیکن پہلے جس حال میں تھے آج آپ 5 سال بعد دیکھو تو اس سے بری حالت میں ہے۔ کیوں؟ قرض لینے کے اندر اور نہ دینے کی نیت سے لینا، اس کے اندر بربادی ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں برکت بالکل نہیں۔ اور ہاں، اور اگر کوئی اس نیت سے لیا کہ جب ہمیں سہولت ہوگی یا آسانی ہوگی ہم ضرور اس کو لوٹائیں گے، اس نیت سے کوئی قرض اگر لے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے سہولت اور آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں، اور ایسی برکتیں عطا فرماتے ہیں، ایسے حالات عطا فرماتے ہیں کہ وہ اس قرض کو لوٹانے لائق ہو جاتا ہے اور لوٹا دیتا ہے۔ قرض لینے کا انجام اللہ کے رسول کے سامنے، ان کی حیات میں جب کبھی بھی کوئی جنازہ لایا جاتا، اللہ کے رسول کی موجودگی میں اللہ کے رسول ہی جنازہ پڑھاتے اور کوئی نہیں پڑھاتا، لیکن اللہ کے رسول سب سے پہلا یہ سوال کرتے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے، یا اگر ہے تو اس کے ادا کرنے کا کوئی یہ انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یا اس کے ورثہ نے اس کو قبول کیا ہے کہ نہیں۔ ہاں، ہم نے صاحب قرض والے سے، جنہوں نے قرض دیا ان سے ہم نے معاہدہ کر لیا کہ بھائی ہمارے والد کے اوپر آپ کا قرض تھا، وہ نہیں دے سکے، ٹھیک ہے، ہمارا آپ سے معاہدہ ہو جاتا ہے، ہم 1 سال میں، 2 سال میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں ہم آپ کا پورا قرض دے دیں گے، ہماری نیت صاف ہے۔ اگر ورثہ نے اس طرح ذمہ داری لے لی ہو تو اللہ کے رسول اس کی جنازے کی نماز پڑھاتے تھے، اور اگر اس طرح اس نے ادائیگی کی صورت نہیں متعین کی، مقروض ہو کر کے مر گیا اور پیچھے کچھ ایسا انتظام نہیں چھوڑا کہ وہ اس کا قرض ادا ہو سکے، یا اس کے ورثہ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی ذمہ داری لے سکے، اللہ کے رسول اس کی جنازے کی نماز پڑھاتے ہی نہیں تھے، صحابہ سے کہہ دیتے تھے تم لوگ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھ لو۔ اتنا بڑا سنگین گناہ کہ اللہ کے رسول کا اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی مقروض کے جنازے کی نماز نہ پڑھانا اس کی سنگینی کو واضح کرتا ہے کہ قرض لے کر کے ٹال مٹول کرنا اس کا گناہ اتنا ہے کہ امت کے رہبران کو، جو نیک ہوں، اللہ والے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، ایک عام آدمی کے حوالے کر دیں کہ تم لوگ اس کی جنازے کی نماز پڑھا لو۔ اللہ کے رسول کا یہ عمل ہے، مقروض ہو کر کے مر رہا ہے، کوئی انتظام نہیں کیا ہے، اس کا جنازہ ایک عام آدمی پڑھ لے، کوئی خاص آدمی نہیں پڑھے گا۔
یہ اس کی سنگینی۔ ایک حدیث میں آیا کہ اگر کوئی آدمی مقروض ہو کر کے مر جائے اور اس کے ادائیگی کی صورت وہ متعین کر کے نہ جائے تو اس کی روح بھلے وہ نیک ہو اور جنت کا فیصلہ ہو گیا ہو، اس کی روح معلق رہتی ہے تب تک جب تک کہ اس کے ورثہ یا پیچھے کا کوئی آدمی اس کے قرض کو ادا نہ کر دے، تب تک اس کی روح معلق رہتی، جنت میں بالکل نہیں جانے پاتی۔ یہ ایسے بڑے مظالم ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ قرض لینے والا اس کی سنگینی کو نہیں دیکھتا ہے کہ قرض لینا کتنا بڑا گناہ ہے، لے کر کے نہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور لے کر کے غائب ہو جاتا ہے، سارے کام اپنے ضرورت کے مطابق انجام دیتا ہے، صرف قرض کا لوٹانا ہی ایک ایسا اس کو بوجھ لگتا ہے اور لوٹاتا نہیں۔ سال 2 سال قرض والا بیچارہ اس کے پیچھے چل چل کر کے مطالبہ کر کر کے ایڑیاں اور چپل تک گھس جاتے، لیکن قرض اس کا ملتا نہیں۔ مہینوں کی بات کو 5 سال 10 سال کسی کی تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، قرض واپس نہیں کرتا اور دنیا سے ہی چلا جاتا ہے۔ قرض کا نہ لوٹانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ اس میں ہوشیاری اور چالاکی نہیں ہے، یہ معاشرے کا ہمارے بہت بڑا گناہ ہے کہ لوگ قرض لے کر کے غائب ہو جاتے ہیں اور اس کی سنگینی کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات مکمل، ایک اور ظلم ہوتا ہے جو ہم سے اور آپ سے معاشرے کے لوگوں سے ہوتا ہے، بچوں کے درمیان مساوات اور برابری نہ کرنا۔ آپ نے جاہلیت کے زمانے میں تو سنا ہوگا کہ جاہلیت کے دور جاہلیت میں لوگ لڑکوں کی خوب خبر گیری کرتے تھے، واہ واہ، ان کو سر پر بٹھاتے تھے، ان کے سارے جائز حقوق کو ناجائز حقوق کو بھی ادا کرتے تھے، لیکن وہی جگہ پر بیٹیوں کے حقوق کو بالکل ختم کر دیتے تھے، حتیٰ کہ بیٹیوں تک کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ہم اور آپ جس معاشرے میں جنم لیے ہیں، جس معاشرے سے جس دور سے گزر رہے ہیں، دور جاہلیت کی وہ مثال، وہ کہانی، وہ رویہ آج ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے۔ ہمارے درمیان ایسے بہت سے افراد ملیں گے کہ جو اپنے لڑکے اور لڑکیوں، بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان عدم مساوات کا شکار ہیں، برابری نہیں کرتے ہیں، بیٹوں کو تو بہت چاہتے ہیں اور بیٹیوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ بیٹوں کے لیے تو خوب گفٹ اور خوب ہیبا، اچھی اچھی ساری چیزیں اور ساری فرمائشیں ان کی پوری، اور بیٹیوں کے لیے وہی جگہ پر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بچوں کے درمیان عدم مساوات، برابری نہ ہو، یہ بھی معاشرے کا بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد بشیر کے ساتھ تشریف لائے کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے والد ہیں اور انہوں نے مجھ کو ایک غلام گفٹ کیا ہے، ہدیہ کیا ہے۔ آج کل کے زمانے میں جیسے جائیداد ہے، روپیہ پیسہ ہے، ایسے اس زمانے میں غلام اور باندیاں بھی ہوا کرتی تھی، بیچا بھی جاتا تھا، خریدا بھی جاتا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ میرے والد بشیر ہیں اور انہوں نے ایک غلام مجھ کو ہدیہ کیا ہے، آپ اس بارے میں گواہ رہیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں میرے بھائی لوگ اس پہ جھگڑا کرنے لگے کہ نہیں بھائی یہ تو باپ کی میراث تھی، مجھ کو بھی ملنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا نعمان کو ذرا دیکھا، بشیر کو، ان کے والد کو، بھائی ذرا آگے تشریف لائیں کہ آپ کے پاس کتنے لڑکے ہیں، صرف یہی ایک لڑکا ہے یا اس کے علاوہ بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول اور بھی لڑکے ہیں ہمارے۔ کہ آپ نے سب کو اس طرح ایک ایک غلام ہدیہ دیا ہے، گفٹ دیا ہے، یا صرف اسی کو دے رہے؟ کہ نہیں اللہ کے رسول ہم نے تو صرف اسی کو دیا ہے، باقی اور کسی کو نہیں دیا ہے۔
اللہ کے رسول نے ان کو طریقہ بتایا، اصول بتایا، ضابطہ بتایا کہ دیکھو اگر تمہارے کئی بچے ہوں تو سب کے درمیان مساوات اور برابری کرنا، خواہ وہ لڑکا ہو خواہ وہ لڑکی ہو۔ اپنی زندگی کے اندر تم کوئی مال کسی کو دے رہے ہو تو سب کو برابر دو، ایسا نہ ہو کسی کو دے دو کسی کو محروم رکھو۔ کسی کے لیے تو اچھا ساری فرمائشیں اس کی پوری، اور کوئی بیچارہ کمزور ہے، کم کماتا ہے، یا اس طرح کم شکل والا اچھا ہے تو اس کی طرف سے چشم پوشی کرو، آنکھ مون جاؤ، اس کے حقوق کو ادا نہ کرو، ایسا بالکل جائز نہیں۔ اور ہمارے معاشرے کا ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے، ہمارے معاشرے میں لوگ اس طرح کرتے، کوئی لڑکا کماتا ہے، اس کا اور اس کی فیملی کا خوب اچھے سے ساری ضروریات پوری، من مانی اس کی، جیسا وہ کہیں گے ویسا ہوگا، حالانکہ جوائنٹ فیملی، اور اسی جگہ پر دوسرے جو اس کے بیٹے کم کماتے ہیں یا تھوڑا ذہنی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے وہ کمزور ہیں، تو یہ ساری چیزیں، ساری سہولیات ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ باپ کا ظلم ہے بچوں پر، یہ باپ جانے یا انجانے میں اس کے ساتھ بھید بھاؤ کرنا، یہ ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، آخرت میں اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ باپ اس طرح کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ زندگی میں ہوش و حواس کی موجودگی میں اگر اس کے بچوں میں کچھ لائق ہوں کچھ نالائق ہوں، ہوتا ہے اس طرح، بھائی کسی کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، ایک بچہ 2 بچہ پوری زندگی باپ کی کفالت کرتا ہے، جو کماتا ہے لا کے دیتا ہے، باپ کی ساری ضرورتوں کو، ماں کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور اسی جگہ پر دوسرے 2-3 جو بچے ہیں وہ صرف اپنا اور اپنی فیملی دیکھتے ہیں، باپ کا کچھ نہیں کرتے، باحیثیت ہوتے ہوئے بھی، کماتے ہوئے بھی باپ پر بالکل نگاہ نہیں کرتے، نافرمان جس کو نالائق اولاد کہا جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی بچہ اس کا فرما بردار ہو، اس کی کفالت کر رہا ہو، سب بچوں کی ذمہ داری تھی کہ ماں باپ کی کفالت کرتے، خرچہ اٹھاتے، باپ کی ضرورتوں کو پوری کرتے، لیکن چند ایک بچے فرما بردار ہیں اور باقی بچے نافرمان ہیں، باپ کو شریعت نے یہ اتھارٹی دی ہے، یہ حق دیا ہے کہ اس طرح اگر معاملہ ہو اور تم ٹھیک ٹھاک صحیح سالم تندرست ہو، مرض الموت میں نہیں پہنچے ہو، تو اپنی زندگی میں اگر تم اس فرما بردار بیٹے کو، اس دیندار بیٹے کو کچھ دینا چاہو تو بالکل دے سکتے ہو، یہ تمہیں اختیار ہے، تمہارے لیے جائز ہے، ایسا کرنا چاہو تم کر سکتے ہو۔ نالائق بیٹے کو اس چیز سے تم محروم رہ سکتے ہو، لیکن یہ صرف دینے کی بات ہے، کم دینے کی بات ہے، محروم کرنا نالائق اولاد کو، نافرمان اولاد کو باپ کے لیے بھی جائز نہیں۔ کسی کے پاس 2 گھر ہے، 4 گھر ہے، زمین جائیداد ہے، ساری زمین جائیداد اٹھا کر کے لائق بچوں کو دے دینا، نالائق کو بالکل محروم کر دینا کہ ہمارے مرنے کے بعد تمہیں کوئی میراث نہیں، اس طرح باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا بہت اس فرما برداری کے صلے میں، خدمت کے صلے میں لائق اور اچھے بچوں کو دے دینا یہ بالکل جائز ہے، باپ اس طرح کر سکتا ہے، مکمل کو اٹھا کے نہیں دے سکتا، مکمل دے دیا تو یہ ظلم ہوگا جو آخرت میں اسے حساب دینا پڑے۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے ظلم کا، ایک طریقہ اور ہے ظلم کا۔ ہمارے آپ کے سارے بچے پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، فلاں فلاں بنے، اور ہم بچوں پر پریشر بناتے ہیں کہ تمہیں اس کلاس میں داخلہ لینا ہے، تمہیں یہ سبجیکٹ اور یہ مضمون پڑھنا ہے، حالانکہ وہی جگہ پر وہ بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔
وہ ماں باپ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کی طبیعتیں مختلف بنائی ہیں. ہر بچے کو ایک جیسا نہیں بنایا، ہر انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا، ہر ایک کا ذہن ایک جیسا نہیں، ہر ایک کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے. لیکن ماں باپ اپنی سوچ کے مطابق اس کے اوپر ایک مضمون مسلط کر دیتے ہیں، اور اس بچے کا ذہن نہ تو اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو پڑھ سکے، سمجھ سکے، نہ ہی اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو مکمل کر سکے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں یا تو بالکل محروم ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کہیں بھاگ جاتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے وغیرہ ذالک. ہم اس کی اپنی چاہت کا، اس کا اپنے نظریے کا بالکل احترام نہیں کرتے کہ وہ چاہتا کس چیز میں، کس فیلڈ میں اس کا دماغ زیادہ کام کر رہا ہے، زیادہ چل رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اسے بالکل یہ ہے کہ یہ اس کا حق ہے لڑکے کا کہ ہم اس کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پوری کریں، اسی کے مطابق فیصلہ کریں، نہ یہ کہ ہم اپنی چاہت کو اور اپنی جان مان اور مریادہ کو معاشرے میں ناک اونچی رکھنے کے لیے ہم اس کے اوپر ایک چیز تھوپ دیں کہ نہیں تمہیں یہ کرنا ہے، اور بعد میں وہ بچہ کسی چیز کا شکار ہو جائے. یہ بھی ظلم ہے. اس طرح کے بہت سارے مظالم ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں. ڈیجیٹل آپ دیکھ لیں، ایک دو نہیں سینکڑوں ظلم ہوتے ہیں. ایک موبائل پر اسکرین پر انگلی پھرانے میں کسی کی عزت سے ہم کھلواڑ کرتے ہیں، کسی کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی پوشیدہ چیزوں کو جو اس کے کہیں موبائل میں چھپی ہوتی ہیں اس کو لے کر کے عام کر دینا وغیرہ ذالک. اس طرح بہت ساری چیزیں، بہت سارے گناہ ہم موبائل کے تھرو بھی کرتے ہیں جو لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، اور ہمیں ان کی سنگینی کا اندازہ نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر ہمارے رائج ہیں. ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، جانیں، اور اس چیز سے اپنے آپ کو روکیں. ایک گناہ اور ہوتا ہے بجلی چوری کا، گیس چوری کا. یہ معاشرے کا یہ بھی بہت بڑا سنگین جرم ہے کہ بہت سے لوگ جن کا جہاں تک بس چلتا ہے ان کو فائدہ دکھتا ہے، دھیرے سے دھڑلے سے بجلی چوری یا گیس چوری میں ملوث ہیں. کسی ایک انسان کا حق مار لینا، اس سے توبہ تلافی کر لینا، یہ آسان ہے بنسبت اس گناہ کے کرنے کے جو قومی ہو، عمومی ہو، جس میں سارے لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہو. سارے لوگوں سے توبہ تلافی کرنا، ان کے حقوق کو دینا بڑا بھاری پڑ جائے گا. کل قیامت کے دن یہ سارے مظلومین اگر قیامت کے دن آ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارا دامن پکڑ لیے کہ بار الہ انہوں نے ہمیں دنیا پر ظلم کیا تھا، ہمیں اس کا بدلہ چاہیے. ہمارا ہی بچہ جسے ہم اپنے دینداری کے پیچھے نہیں پڑتے، بچہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، بچی جا رہی ہے، کہاں جا رہی، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اسکول جا رہا ہے کافی ہے. وہ بچہ اگر بے دین ہو گیا، مرتد ہو جا رہا ہے، فرائض سے غافل ہے، کل قیامت کے دن اس کو جہنم کا فیصلہ ہو جائے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارا دامن پکڑ لے گا کہ بار الہ دنیا کے اندر انہوں نے ساری ضرورتیں ہماری پوری کی، ہمیں انہوں نے پیسہ کمانے کی مشین بنا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ خالق اور مالک بھی ہے، اس کی عبادت بھی فرض ہے، کچھ حلال و حرام ہیں وہ بھی ضروری ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں تھا. آج آخرت میں جہنم میں اگر ہمیں جانا پڑ رہا ہے تو اس کا مین ریزن یہ ہمارے باپ ہے. جواب دینا بھاری پڑ جائے گا. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ پوچھا، 2 منٹ خالی، کہ صحابہ سے کہ یہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے ایک عام انداز میں جواب دیا، اللہ کے رسول ہم تو مفلس اس کو جانتے ہیں جو بیچارہ فقیر محمد ہو، جس کے پاس اپنی ضرورت بھی پورے کرنے کے لیے پیسے نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے، وہ غریب ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا سمجھے تو لیکن بہت معمولی سمجھے. حقیقی مفلس وہ نہیں تو دنیا کی ضرورت ہے آج نہیں تو کل پوری ہو جائے گی. حقیقی مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن آئے، میزان کے اوپر پیشی پر عدالت میں لایا جائے،
اور حال یہ ہو کہ دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی کو مارا پیٹا ہو، کسی کا مذاق اڑایا ہو، کسی کی زمین غصب کر لی ہو، کسی کا حق غصب کر لیا ہو، کسی کا کچھ غصب کر لیا ہے، اور حال یہ ہے کہ پوری زندگی نمازی تھا، روزے دار تھا، لمبی لمبی تسبیحیں پڑھا کرتا تھا، سب کچھ کیا کرتا تھا، لیکن یہ سارے حقوق بھی اس نے غصب کیے تھے، لوگوں پر ظلم کر رکھا تھا۔ گالی والے آئے، جس کو گالی دیا تھا، اللہ کے رسول اس نے اتنی گالی ہمیں دی ہے، کیا چاہیے؟ اس کی نیکی چاہیے، نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ کسی کے حقوق، بیٹیوں کے، بچوں کے، والدین کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق مار بیٹھا تھا، نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ کسی کو کچھ کر رکھا تھا، نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ ساری نیکیوں کا ذخیرہ کروڑوں اربوں نیکیاں لے کے گیا اور وہاں سب غائب، صاحب حقوق کو اس کے حق دے دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ لیکن ابھی بھی ظلم باقی ہے اس کے قبضے میں، اس کے نامہ اعمال میں۔ اللہ رب العزت یہ کہیں گے کہ اب دیکھو کس پر ظلم کیا ہے، اس کے گناہ اس کے بقدر لا کر کے اس کے ذمے میں ڈال دو۔ آیا تھا عدالت میں بہت ساری نیکیاں لے کر کہ ایسا لگ رہا تھا جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں پائے گا، لیکن جب فیصلہ ہوا تو اپنا تو گناہوں کا بار تھا ہی، دوسروں کے گناہوں کا انبار بھی سر آ گیا۔ جنت تو دور کی بات، سوائے جہنم کے راستہ نہیں ملے گا۔ سب سے بڑا حقیقی مفلس وہ ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیں اور آپ کو حساب کرنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے کہ کہیں جانے اور انجانے میں ہم بھی چونکہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، کہیں یہ سارے گناہ ہم سے نہ ہو گئے ہوں، دنیا میں بھی ہمیں بربادی اور خسران کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو پھر، اور آخرت میں کہیں ہم برباد نہ ہو جائیں، جہنم میں نہ چلے جائیں، ہماری بربادی کے فیصلے نہ ہو جائیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں، دنیا میں تو بہت ظلم کیا اور سمجھتے تھے کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے قلوب پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے ناک پر، ان کے کان پر مہر لگا دیا۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ سب سے بڑے غافل ہیں، ظلم کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بڑی ہوشیاری اور بڑی چالاکی کا ہم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یقین جانو آخرت میں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت اور دنیا میں ہر طرح کے پکڑ سے حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔